الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں اصل اندھیرا ہے، اندھیرا اس دنیا کی اصل ہے۔ روشنی عارضی طور پر لائی گئی ہے، روشنی دنیا کی اصل نہیں۔ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے بنائے اور روشنی کو بنایا۔ اندھیروں کا ذکر پہلے ہے۔ ایک اور آیت وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون، میری نشانیوں میں سے رات ہے، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال کھینچ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے جہان دنیا کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے، تو جانور کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں سلخہ، سلخہ۔ تو نسلخ رات، میں رات لے کر آتا ہوں۔ اللہ بتانا تو یہ چاہتا ہے، دن بھی لاتا ہوں اور رات بھی لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے رات ہے، حالانکہ دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن یہاں اللہ نے بطور نشانی رات کو ذکر کیا ہے کہ اندھیرے کا خالق بھی اللہ ہے اور اجالے کا خالق بھی اللہ ہے۔ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی کو لایا جاتا ہے۔ میری نشانیوں میں سے رات ہے، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتار لیتا ہوں۔ تو جانور کے اوپر سے جب کھال اترتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو اندر ہوتا ہے وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء و جوارح کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رات کے اوپر دن کی کھال چڑھاتا ہوں، پھر وہ کھال میں اتار لیتا ہوں۔ تو جب کھال اترتی ہے تو اندر سے اندھیرا نکلتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا ہے۔
اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو سبب بنایا ہوا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج اپنے نظام کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور چلتا ہے. تو سورج کی روشنی سے اندھیرے دور ہو جاتے. اگر سورج نہ نکلے اور اندھیرا ہی رہے تو چند مہینوں کے بعد ساری کائنات برف بن جائے گی اور یخ بستہ ہو کر موت سے ہم کنار ہو جائے گی، موت کے گھاٹ اتر جائے گی. روشنی حرارت پیدا کرتی ہے، روشنی تپش پیدا کرتی ہے، آگ پیدا کرتی ہے. اس تپش اور حرارت میں زندگی کا پہیہ گھومتا ہے. خون بھی سرد ہو تو جم جاتا ہے جو موت کا نشان ہے. زندہ انسان میں بھی حرارت ہوتی ہے جس سے اس کا خون گردش کرتا رہتا ہے. اگر اندھیرا چھا جائے تو پھر راستہ نظر نہیں آتا، کھڈا نظر نہیں آتا، گھر کا راستہ کا پتہ نہیں، کراچی کے راستے کا پتہ نہیں، اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے انسان. میرے بھائیو، جیسے اس جہان پر اندھیرا چھاتا ہے ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرا چھاتا ہے، اور دل کی اصل بھی اندھیرا ہے، دنیا کی اصل بھی اندھیرا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور دل کی اصل بھی اندھیرا ہے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جہالت بھی ایک اندھیرا ہے. تو جیسے کائنات کی اصل اندھیرا اور اس کے لیے سورج جو روشنیاں لاتا ہے، اندھیرے بھگاتا ہے، تو فیکٹری والے کو فیکٹری کا راستہ نظر آتا ہے، مسجد والے کو مسجد کا، گھر والے کو گھروں کا، دفتر والے کو دفتر کا. دلوں پر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ اندھیرا اصل ہے، لا تعلمون شیئا. اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور اتارا ہے. اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور اتارا ہے. یہ نور اگر نہیں ہوگا تو جیسے سورج نہ نکلے تو دنیا اندھیر ہو جائے، پھر کچھ مہینے کے بعد سرد ہو کر ختم ہو جائے. ایسے ہی اگر دلوں کی دنیا پر سورج نہ چمکا تو دل اندھے ہو جائیں گے، اندھیر نگری کے مسافر بن جائیں گے، اور پھر کفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گمراہ زندگی گزار کر ہمیشہ کی جہنم کی موت مر جائیں گے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جو اللہ نے سورج نکالا ہے وہ قرآن کا سورج، جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کا نور ہے. اللہ اپنی ذات میں نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، النور اس کا نام نور ہے. اللہ کا نبی نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کا قرآن نور ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، جس دل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے اس مومن کا دل بھی نور بن جاتا ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. جس دل کے اندر قرآن کا نور، ایمان کا نور چمکتا ہے، پھر اس دل کو اللہ آنکھیں عطا فرماتا ہے. پھر ان آنکھوں سے وہ توحید کو پہچانتا ہے، وہ رسالت کو پہچانتا ہے، وہ جنت کو پہچانتا ہے، وہ جہنم کو پہچانتا ہے. جب یہ نور بجھ جائے تو نہ اللہ کا پتہ رہتا ہے، نہ آخرت کا پتہ رہتا ہے، نہ رسالت کا پتہ رہتا ہے. یہ نور اگر مدھم پڑ جائے تو پھر اللہ کا پتہ چلتا ہے پر پورا نہیں، رسالت کا پتہ چلتا ہے لیکن پورا نہیں، جنت جہنم کا علم ہوتا ہے لیکن ادھورا، نامکمل، پورا نہیں. تو اس ادھورے علم کی وجہ سے یہ اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مانتا،
رسالت کو مان کر رسولوں کی نہیں مانتا، جنت کو مان کے اس کا شوق نہیں رکھتا، جہنم کو مان کر اس سے بھاگتا نہیں، اس سے ڈرتا نہیں، اس سے خوفزدہ نہیں، اس کی آنکھوں کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، سینے پتھر ہو جاتے ہیں اور وجود عاجز ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے کہ نظر نہیں آ رہا یا بہت کم نظر آ رہا ہے۔ چشمے والے کا چشمہ اتار دو، مرد ہو یا عورت، وہ کہتا مجھے تو پتہ نہیں چل رہا میرے آگے کون بیٹھا ہوا ہے، ٹائم کیا ہے، میری اینک نہیں ہے، مجھ سے اخبار نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے ٹائم نہیں دیکھا جا رہا، یہ کون بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا، چشمہ اتر گیا۔ ایسے جب دل کے اوپر اندھیرا آتا ہے اور ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور قرآن کا چشمہ اتر جاتا ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، عوام ہوں یا خواص ہوں، طلبہ ہوں یا علماء ہوں، سب کو سب سے پہلے اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ اپنے دل میں وہ قرآن کا نور زندہ کریں، قرآن کا نور زندہ کریں، قرآن کا نور زندہ کریں۔ یہ صرف نحو فنی چیزیں ہیں، فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت، یہ سب فنی چیزیں ہیں۔ قرآن کا نور اندر لینے کے لیے ایک محنت اور ہے، ایک الگ محنت ہے جس سے یہ نور اندر میں اترتا ہے۔ جب یہ نور اترتا ہے تو پھر راہیں بدل جاتی ہیں اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثل نور ہی کا مشکات، نور اندر میں آیا تو سینہ تاکشہ بن گیا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت النور، آیت النور۔ سارا قرآن خوبصورت ہے، یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس پر امام غزالی نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ سارا منطقی طرز پہ لکھا ہے، وہ بڑی کوشش کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن اللہ نے عربوں پہ اتارا تھا نا، یونان والوں پہ قرآن نہیں اتارا تھا، ٹھیک نا، قرآن یونان نہیں اترا تھا، ارسطو پہ نہیں اترا تھا، بقراط پہ نہیں اترا تھا کہ منطق نہ آتی ہو تو قرآن بھی نہیں آتا۔ کیسی زیادتی والی بات کہ قرآن سمجھنے کے لیے منطق کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پہلے ارسطو کو بھیجتا، ارسطو پہ قرآن ہوتا، اللہ نے عرب کے بدوؤں پر قرآن اتارا جو سیدھے سادھے، جو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے۔ جو منطق فلسفہ جب آیا تو گمراہی آ گئی۔ اگر منطق سے روشنی ملتی تو سب سے پہلا منطق کا علم امت میں لانے والا کون ہے بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ مامون الرشید۔ سب سے پہلا منطق کو امت میں لانے والا ہے مامون الرشید، اور مامون الرشید علامہ تھا، علامہ فہام، العلامۃ الفہام، اور اس کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ایک دفعہ جو چیز سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتی تھی، صرف ایک دفعہ سننے کے بعد اسے یاد ہو جاتی، ایسا علم تھا مامون الرشید کا۔ اور وہ گمراہ ہو گیا اور قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ بشر مریسی کے عقلی دلائل سے متاثر ہوا۔ بشر مریسی منطقی فلسفی تھا، اس کے عقلی دلائل سے متاثر ہو کر نقلی دلائل رد کر دیے اور معتزلہ کا عقیدہ اپنا لیا کہ القرآن مخلوق، اور بعض علماء کے نزدیک اس عقیدے کا حامل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، اگرچہ سب کے نزدیک اس کا تو یہ کہ فساق میں سے ہیں، لیکن بعض علماء نے ان کے کفر تک کا فتویٰ دیا۔ تو مامون پہلا آدمی تھا جو منطق کو لایا امت میں، اور وہ ایسا عالم تھا کہ یہ جتنے آج کے علماء ہیں وہ یوں جیب سے ہاتھ نکال کے باہر کرے تو ایسے لاکھوں علماء اس کی جیب سے گر پڑے، علم کے لحاظ سے، تقویٰ نہیں، انابت نہیں، خشیت نہیں، معلومات شرعی معلومات میں آج کے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں تو مامون کے پاسنگ نہیں ہیں، اتنا اس کے پاس معلومات کا، شریعت کی معلومات کا خزانہ تھا۔ لیکن وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کی دعوت چلائی اور بڑے بڑے علماء شہید کیے۔ وہ اس کے بھائی معتصم کو مرتے ہوئے وصیت کر گیا، واتبع ہدی اخیک فی القرآن، قرآن کے عقیدے میں اپنے بھائی کے مسلک پر قائم رہنا، اپنے بھائی کے عقیدے پر قائم رہنا۔ پھر معتصم نے امام احمد بن حنبل کو 60 کوڑے یا 80 کوڑے یا 20 کوڑے مروائے، اور وہ تاریخ میں کہانی بن گئی کہ وہ ظلم و ستم کی داستان لکھی گئی۔ اس کے پیچھے منطق کی برکات تھی، منطق۔